اعمال بھی درست کرو، اخلاق بھی درست کرو، عقیدہ بھی صحیح کرو۔ ایک ہے حاجرہ کی ادا، ایک ہے حاجرہ کی حیا۔ حیا یہ کہ جب دوڑی کسی نے نہیں دیکھا، ادا یہ ہے کہ دوڑی ہے، رب کو دوڑنا پسند آیا ہے۔ اللہ نے دونوں کو قیامت تک رکھنا تھا، کہا مردوں دوڑو، ادا باقی رہے، عورت نہ دوڑے، حیا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان۔ اس لیے میں انتہائی معذرت سے کہتا ہوں، حضور نے قبرستان میں جانے والی عورت پر لعنت کی ہے۔ لعن اللہ علی زائرات القبور۔ مردوں کو جانے کا حکم ہے، فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، ایثار ثواب کرنے کا حکم ہے، بلکہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے بقول کہ جتنی صاحب طالب میں استعداد ہوگی اتنی صاحب قبر سے فیض حاصل ہوگا۔ لیکن عورت کے لیے حکم نہیں ہے قبرستان میں جانے کا۔ قربانیوں کی بات تھی، آخری آ گئی کہ اب بیٹے ہی قربان کرنا، لیکن اس کا حکم نہیں دیا، خواب دکھایا۔ کیا دکھایا؟ حکم ہوتا تو پھر امتحان نہ ہوتا، وہ تو امر تھا۔ پرچے میں تو سوال کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا۔ وہاں تو یہ تھا کہ بھی اللہ نے خواب دکھایا۔ اس سے ایک عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، ہمارے بزرگوں اور مشائخ کا ہے، وہ سمجھیے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی اور غیر نبی کا سب سے بڑا فرق بھی وہی ہوتا ہے۔ کیا بات، اسی کو کہا گیا ہے یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہے تم پر وحی نہیں۔ تم وہم والے ہو، نبی وحی والا ہے۔ وہم شک کو کہتے ہیں، وہی یقین کو کہتے ہیں۔ وہم تخیل کو کہتے ہیں، وہی حقیقت کو کہتے ہیں۔ وہم تیری میری اتنا سوچ ہوتی ہے، وہی رب کا قانون ہوتا ہے۔ سبحان۔ نبی پر جب وحی آتی ہے، نبی وہم والوں سے کروڑ درجہ ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی حیثیت کوئی نہیں، نبی کے ایک عمل کی حیثیت ہے۔ نبی بولے تو کلام اللہ ہے، دیکھے تو نکاح میں انقلاب ہے، اشارہ کرے تو دین بنتا ہے، چل پڑے تو شریعت بن جاتی ہے۔ جو عمل کرے اللہ اسے قیامت تک باقی رکھنا۔ سبحان اللہ۔ میں ہر جگہ ایک بات کہتا رہتا ہوں، اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ اس غلط فہمی میں ہم لوگ شکار نہ رہا کریں۔ ذات نبوت کو سمجھنے میں دو طبقے ہمیشہ غلطی کرتے ہیں۔ ایک وہ غلطی کرتا ہے جو خود کو انسان سمجھتا ہے، پھر اپنی کمزوریاں دیکھتا ہے، اور ان کمزوریوں کے بعد نبی کی خوبیاں سامنے آتی ہیں تو اپنی کمزوریوں میں انسانیت دیکھتا ہے، نبی کی خوبیوں میں اسے انسانیت سے بالا تر سمجھتا ہے۔ پوری توجہ سے بات بالکل۔ اپنی کمزوریاں دیکھی، جھوٹ بولتا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، دھوکہ کرتا ہوں، ظلم کرتا ہوں، زیادتی کرتا ہوں، نبی تو ایسا نہیں کرتے۔ تو اس جاہل نے کہا نبی پھر انسان ہی نہیں ہے، اور کبھی یوں دھوکہ کھاتا ہے، نبی کو انسان تو مانا لیکن اپنی انسانیت میں منطبق کیا۔ میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی کھاتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، وہ بھی پیتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، وہ بھی سوتے ہیں، میرے بھی بیوی بچے، ان کے بھی بیوی بچے، ان کا بھی خاندان، ان کا بھی خاندان، ایسی باتیں کہہ دینی۔ توجہ میری طرف، دونوں نظریے غلط ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ، ہمارے اکابر کا نظریہ عقیدہ، ہمارے مشائخ کا نظریہ عقیدہ میں سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، سہروردیہ، تمام مسالک کے مشارق کے بزرگوں کے سلاسل سے پوری طرح تعلق رکھتے ہوئے عقیدے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ نبی کو کمال عروج انسانیت عطا کرتے ہیں۔ انسانوں میں سے انسان ہوتا ہے، انسانوں جیسا انسان نہیں۔ جیسے حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہیں جو یہ سامنے پڑے ہیں، سارا دن کوٹے جاتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے جو کعبے میں چوما جاتا ہے، اور اگر ناراض نہ ہو تو اس پتھر کی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا لہو عینان ولہو لسان ولہو اذنان، حجر اسود کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، سلام سنتا بھی ہے۔ کون؟ پتھر۔ پتھری نہ مانے نہ مانے، پتھر سنتا ہے۔ کیا بات، زندہ باد، زندہ باد۔
حجر اسود سلام سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے. یہ سلو کو سمجھنا ہے تو اور بات ہے. نبی نے فرمایا سنتا ہے, سبحان اللہ. دیکھتا بھی ہے کہ کون کون آئے ہیں, یہ آیا ہے وہ آیا ہے وہ آیا ہے. ارے نبی نے حجر اسود کا بوسہ لیا تو اس میں اتنی زندگی آ گئی اس نبی کی اپنی کتنی سبحان اللہ. زمزم پہلے بے شک اسماعیل کی نسبت سے تھا, لیکن جب حضور نے پی لیا اب اس پانی میں اتنی زندگی آئی ہے کہ 1000 سال کے پرانے کنستر میں ہو, نہ اس کا ذائقہ بدلے, نہ رنگ بدلے, نہ بو بدلے. نبی کے لب لگنے سے اس کی اتنی زندگی ہے, اس نبی کی اپنی کیسی زندگی ہے. کس جاہل نے کہا ہے اپنے جیسا کہو. بات کو سمجھو. جیسے زمزم پانیوں میں سے پانی ہے, پانی جیسا پانی نہیں. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے, پتھروں جیسا پتھر نہیں. قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے, کتابوں جیسی کتاب نہیں. حضور انسانوں میں سے انسان ہے, انسانوں جیسے انسان نہیں. بھائی توجہ, نعرے نہیں, نعرے بعد میں لگا لینا, شاہ جی کے اس میں لگانا نظموں میں. میری بات کو سمجھو. علماء بیٹھے ہیں, شاہ صاحب سے کہہ دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. حضور نے فرمایا میرا خاندان زکوٰۃ نہ لے. کہہ دو نبی کا خاندان عشر, زور سے بولو, صدقۃ الفطر, صدقات واجبہ, زور سے بولو نہ لے. کیوں؟ توجہ توجہ توجہ. محبوب نے ساری زندگی سب کو سب کچھ دیا ہے, کبھی کسی سے کچھ لیا. علماء بیٹھے ہیں توجہ کریں گے خدا کے. سبحان اللہ. سب کو سب کچھ دیا ہے, کسی سے کچھ لیا. زور سے بولو کچھ لیا. سب کو دیا اس لیے کہ تم میں سے ہیں, لیا اس لیے نہیں کہ تم جیسے. فرمایا صرف بات میری نہیں, قیامت تک میرے سادات بھی میرا حصہ جو ہوں گے, اس لیے جیسے میں نہیں لیتا تم سے, یہ بھی نہیں لیں گے. یہ تم سے بھیک مانگے, تم تو ان کے نوکر اور غلام ہو, یہ تمہارے دروازے پہ آ کے بھیک مانگے, یہ ان کی شان سیادت کے خلاف ہے. یہ دیتے رہیں گے. آگے تمہارا تقدس کتنا ہے کہ تمہیں اپنے بزرگوں سے عقیدت کتنی ہے کہ صحابہ سب کچھ لا کر قدموں میں نچاور کرتے تھے, نبی نے نہیں لیا. وہ اپنی اعزاز سمجھ کر اپنے آپ کو غنیمت کے طور پر خدمت میں اس حوالے سے پیش کرتے تھے کہ کسی خدمت میں ہم قبول ہو جائیں, ہماری آخرت بن جائے, نبی کو ضرورت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلیل آخری قربانی دے, بچہ سی بہتر دے. بس بھائی ختم کرنا. ہائے ہائے, کیا کہنے دل گردے کی بات ہے. 7 سے 9 سال کا بچہ ہو, باپ کے ہاتھ میں چھری ہو, بیٹے کی گردن ہو, میدان ہو, اور وہاں بھی وہی بات ہے عقیدے کی کہ خواب اگر نبی نے دیکھا ہے تو سنایا بھی نبی کو ہے, بے شک 7 سال کا ہے. کہا بیٹے خواب دیکھا ہے, یہ کر رہا ہوں, انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا تری. اس نے بھی کہا کہ خواب تھا, خیر ہے قتل کرتے ہو. وہ بھی نبی تھا, جانتا تھا کہ نبی کا خواب وہی ہے, تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر, جو رب نے کہا کر گزر, پوچھتے کیا. سبحان. یہ دعا بھی جو قبول ہوئی, حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا. میری طرف دیکھنا بڑا عجیب منظر ہے, بڑے واقعات ہیں اس کے اندر, میں ساری نہیں بتاتا, صرف ایک بات کہتا ہوں. طالب علم کے زمانے کی بات ہے, غالباً کنز الدقائق کے حاشیے پر اس زمانے میں پڑھی تھی, آج سے 35 سال 40 سے 45 سال پہلے کی بات ہے. اگر کہیں علماء بیٹھے ہیں جو پڑھاتے ہیں تو ان کو یاد آ جائے تو شاید وہ میری تصدیق کریں گے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر یوں چھری رکھی تو پیار کے منظر, توجہ, ان لوگوں کو جو تنقیدی ہوتے ہیں نا, انہیں دکھایا جاتا ہے کہ یار ساڑھے ہوتے ہیں میں تنقید کر دی, ساڑھی جانی دا مطلب پر دیکھا. رب نے کہا فرشتوں کہتے تھے اللہ آدم کو پیدا نہ کر فساد کرے گا, آؤ ذرا دیکھو فساد کر رہا ہے یا مجھے یاد کر رہا ہے. نیچے بچہ ہے,
گردن پہ چھری ہے، اتنی تیز ہے، نوک یوں رکھی اسے دبایا نبوت کی طاقت سے. کتابوں میں چھری دستے کے اوپر تو گئی، نیچے نہیں گئی. اور ایک روایت میں ہے خلیل نے یوں پتھر پہ ماری، پتھر ٹکڑے ہوا، کہا چلتی کیوں نہیں؟ تو اللہ نے چھری کو زبان دی. اب تو ہر چیز بولتی ہے نا، تمہارے موبائل بھی تمہارے آگے میں بول پڑتے ہیں. اتنے سے وہ کیا ہوتے ہیں جی تمہارے یہ کارڈ اور سمیں وہ بولتی ہیں. اب اس وقت لوگ کہتے ہیں چھری کیسے بولی؟ اس نے کہا امرنی خلیلی نہانی جلیل. خلیل کہتا ہے چل، جلیل کہتا ہے نہ چل. تیرا مانوں یا اس کا مانوں؟ تو بھی اس کا، میں بھی اس کی. تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں. تو چلا کے راضی کر، میں نہ چل کے راضی. جو بات بتانی وہی. چھری رکھی میری طرف دے، کینچی جا رہی، چھری. توجہ توجہ. اللہ نے کہا فرشتوں دیکھو یہ کیا منظر ہے. کہتے تھے انسان کو پیدا نہ کر. ہائے، لکھا ہے کہ فرشتوں کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے. ہمارے تخیل میں یہ بات نہیں کہ یہ کیا منظر ہے، باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیل چھری چلا رہا تھا تو اس نے جبریل کی آواز سنی تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ. کوئی کمال نہیں اس کے سوا، معبود کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے. نہ میں بڑا نہ یہ بڑا، ہم دونوں اس کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے یہ کر رہا ہوں. اسماعیل چھری کے نیچے کہتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد. سب سے بڑا وہی ہے، حمد بھی اسی کی، تعریف بھی اسی کی. یہ میری گردن پہ چھری رکھ کے تعریف کرے، میں چھری رکھا کے تعریف کروں. پھر عقیدے کی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. یہ نبی چاہتا ہے ذبح ہو، وہ چاہتا ہے ذبح ہو جاؤں. یہ کیا چاہتا ہے کر دوں. دونوں نبی ہیں، دونوں کی طاقت ہے، دونوں کوشش کر رہے ہیں. اسماعیل ذبح ہوئے؟ زور سے بولو. کیوں؟ زور سے بولو. اس کا معنی سمجھ لو عقیدے کی بات کہ نبی بھی رب کے محتاج ہیں. جب تک اس کی چاہت نہ ہو ان کی چاہت بھی پوری نہیں ہوتی. تین چیزیں تین نبیوں سے وراثت میں ملی. آدم سے ہمیں کیا ملی؟ سارے بولو. تصوف کی پہلی روح یہ ہے کہ توبہ سے. دوسرا یہ ہے تصوف کی روح کی قربانی سیکھو، جان مال وقت اولاد اللہ کے حکم پر جب جس کی ضرورت پڑے اسے پیش کرو. اور تیسری چیز حضور کی امت ہیں تو امت ہونے کے ناطے جس نبی کی صدقے سے ایمان ملا، قرآن ملا، دین ملا، عزت ملی، انسانیت ملی. ورنہ ہمارے عمل تو وہ ہیں کہ ہماری شکلیں بدل جاتی ہیں. ہم جانوروں سے بدتر، ہم پہ پتھر برستے، ہمیں غرق کر دیا جاتا. لیکن آج بچے ہیں سب حضور کا صدقہ. سبحان اللہ. جس محبوب کے صدقے سے اس کی سیرت کو اپناؤ. یہ حضور کی سیرت ہمیں حضور کے صدقے سے. سبحان. سیرت میں آقا کی پوری زندگی ہے. اور یہ یاد رکھو سیرت میں تین چیزوں کا اہتمام ضروری ہے. سب سے پہلے ادب. سب سے پہلے کیا ہے؟ اونچی بات سے. ہمارے حضرت لاہوری مرشد کہا کرتے تھے چار چیزوں کا اہتمام کیا کرو، ادب کا، اطاعت کا، محبت کا، خدمت کا، تب اپنے شیخ سے فیض حاصل کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ ادب کے ساتھ ادب میں بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں. شیخ سے آگے نہیں چلنا، شیخ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا. ادب یہ ہے کہ جو کہا جائے اس پر اپنی رائے کو قائم نہ کرو. ادب یہ ہے کہ القاب و آداب کا خیال کرو. جیسے عام لوگوں سے گفتگو کرتے ہو اس لہجے میں بات نہیں کرنا. میں اس موضوع کو پھر کبھی سیرت کا عنوان بنے گا تو میں تفصیل سے کھولوں گا. دوسری چیز ہے محبت، کہ دل میں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ساری کائنات سے زیادہ حضور کا پیار. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور تیسری چیز ہے اطاعت. میں بڑے روحانی اجتماع میں بیٹھا ہوں لیکن بات جو آ جاتی ہے میں کسی کی ملامت کا خیال کیے بغیر کہہ دیتا ہوں. اور وہ عقیدے کی بات ہے کہ ہمیں حضور کی سنت کی اتباع کرنی ہے، اپنی خواہش یا کسی اور کی محبت کی خواہش کی اتباع نہیں کرنی.
مثلا یہ سر پہ پگڑی باندھنا یہ سنت ہے. سارے کہو یہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت سید شمس الزمان شاہ صاحب رحمہ اللہ جن کا فرمایا کرتے تھے یہ کیا ہے؟ اب حضور نے سفید بھی باندھی ہے، سیاہ بھی باندھی ہے، سبز بھی باندھی ہے، پیلے رنگ کی بھی باندھی ہے، مختلف رنگوں کے کہ سفید میں کالے سیاہ دار ہیں، اس قسم کی بھی حضور نے باندھی. تو مطلق سنت پگڑی باندھنا ہے. یہ جو ہم نے بنا لیا ہے بھئی تو نے کیوں کالی پہنی تھی، میرے مرشد ایسی پہنتے ہیں، تو یہ پھر مرشد کی سنت ہے، نبی کی نہیں ہے. تو نے سادی کیوں پہنی تھی، میری جماعت کی نشانی ہے، یہ پھر تو جماعت کی سنت پوری کر رہا ہے، نبی کی سنت نہیں پوری کر رہا. تو نے ایسی کیوں پہنی تھی، مولانا فضل الرحمان پیلی پہنتے ہیں، پھر یہ فضل الرحمان کی سنت ہے، نبی کی نہیں ہے، معاف کر. ایسے تو نے کیوں نہیں پہنی، اعظم طارق کیسے پہنتا ہے، یہ اعظم طارق کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے. تم نے ایسے کیوں پہنے جی حضرت خواجہ فلاں بزرگ صاحب، مولانا غلام حبیب صاحب، حضرت سید فلاں شاہ صاحب ایسے کرتے تھے. بھیا ان کا عمل ہے پھر نبی کا نہیں. نبی کا عمل پگڑی پہننا سنت ہے، نبی کی سنت کے مطابق باندھو، نبی کی سنت کو پورا کرو، جیسی پہن لوگے اللہ قبول کر لے گا. یہ رنگوں کا تعین کر کے اپنا تشخص بنانا اسلام اس کی اجازت نہیں. یہ حضور کی اطاعت. خدا کے لیے اس بات کا اہتمام کیجئے. اللہ ہم سب کو عملی زندگی کی توفیق دے. یہ ہم سب اس سادات کی نگری میں بیٹھے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ کیا لکھا ہوا بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی. حضرت حسین کی 56 سال زندگی ہے، 50 اور 6 ان میں سے پہلے 6